الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مؤقر علماء کرام، بالخصوص آج کے ہمارے میزبان ہمارے بڑے بھائی جنہوں نے اکثر وقت ہماری ہی شہر کے اندر گزارا اور سینکڑوں شاگرد ہمارے شہر کو دیے اور پھر ہمارا شہر اس جیسی شخصیت سے خالی ہو گیا جو فی الحال دہلی کی سرزمین پر امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت قاری ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے اس مدرسے کے روح رواں حضرت مولانا شاہ صاحب شاہ عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سب کی محبتوں نے مجھے آپ سب کے درمیان میں لا کر کے بٹھایا. بالخصوص آج کی میری گفتگو سامعات سے ہے. یہاں زیادہ تر چونکہ میں پچھلے سال گنگوار کے اندر بھی آیا تھا تو وہاں بھی میری گفتگو سامعات میں ہی تھی. بہرحال ایمان کی باتیں چاہے وہ سامعین ہوں یا سامعات ہوں سب کو فائدہ پہنچاتی ہے اور سب کے لیے یکساں اور برابر ہوتی ہیں، کیونکہ دین کی ضرورت جتنی مردوں کو ہے اتنی ہی عورتوں کو ہے. اور آج کے اس زمانے میں یہ کہہ دوں کہ عورتوں کو مستورات کو زیادہ ضرورت ہے تو مبالغہ نہیں،
یہاں پر چونکہ سامعات بیٹھی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ مدرسے والوں نے معقول پردے کا انتظام کیا، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنی مائیں بہنوں کے گوشے گزار کر دوں کہ جتنی بھی دیر میری آپ کے یہاں حاضری ہو، آپ کو یہ وعدہ کرنا ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنیں گی، ورنہ زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں دو چار عورتیں مستورات بیٹھ جائیں پھر خاموش ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ اپنی ساس کی بات کرتی ہے، وہ اپنی بہو کی بات کرتی ہے، بیٹی کہاں چلی گئی، ٹھیک رہ رہی ہے یا پریشان ہے، اس طرح کی باتوں میں لگ جاتی ہیں۔ لیکن یہ دین کی مجلسیں، یہ دین کی محفلیں، ان میں جتنا خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھیں گی، اللہ اتنی ہی عبادت کا ثواب آپ کو مرحمت کرے گا۔ یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے، یہ جلسہ بڑا فضیلت والا جلسہ ہے، یہاں پر بیٹھنے پر اللہ آپ کو عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اب عبادت خاموشی کے ساتھ کی جاتی ہے، نہ کہ دنیا کی باتیں کر کے، تو اس لیے آپ جتنی دیر بھی یہاں پر بیٹھی رہیں گی، عبادت کے اندر رہیں گی، لیکن شرط یہ رہے گی کہ آپ خاموشی کے ساتھ اللہ اور اس کے محبوب کی باتوں کو سنتی چلی جائیں، دنیا کی باتیں نہ کریں۔ اگر آپ غور سے سنیں گی تو اللہ میرے دل کے اندر بھی وہ باتیں ڈالے گا جن کی آپ کو ضرورت ہے، جو عمل کے لائق ہیں۔ اس لیے آپ سبھی سامعات سے گزارش کی جاتی ہے کہ دنیا کی باتیں نہ کریں اور اللہ اور اس کے محبوب کی باتوں کو سنتی چلی جائیں، سننے کے بعد عمل کی نیت کریں اور پھر گھر جا کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی اور دو آیتیں پھر اس کے بعد بھی پڑھی ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی بندی اللہ سے ملاقات چاہتی ہے، اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے، کل قیامت کے میدان میں اللہ مجھے محبت کی نظروں سے دیکھے، اللہ مجھے غصے کی نظروں سے نہ دیکھے، اللہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنائے، تو اس کے لیے رب نے ایک عمل بتلایا ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ پہلا کام تو اس کو یہ کرنا ہے کہ نیک عمل میں اپنی زندگی گزارے، نیک عمل میں صبح سے لے کر شام تک نیک عمل میں اپنی زندگی گزارے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ ارے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ کے آپ قریب نہیں، آپ اللہ کی دوست نہیں، آپ اللہ کی ولیاں نہیں بن سکتی، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر ایک زمانے میں اللہ کی عبادت کر کے حسن بصری اللہ کا ولی بن سکتا ہے، تو اسی زمانے میں رابعہ بصریہ بھی محنت کر کے اللہ کی دوست بن سکتی ہیں۔ اس لیے یہ گیپ اس دین میں نہیں ہے کہ صرف مرد ہی بزرگ بن سکتے ہیں، اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ نہیں میری بہنوں، بلکہ جہاں حسن بصری کو اللہ اپنا دوست بنا سکتا ہے، تو وہیں رابعہ بصریہ اللہ کی دوست بن کر کے پانی پر نماز پڑھنے والی بن جائیں، ہوا کو اشارہ کر کے اس پہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنے والی ہو جائیں۔ ہاں، یہ چیز آج کی عورتوں کے لیے بھی ہے کہ یہ صرف اللہ کی دوستی مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اس میں تو
اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی حصہ دیا ہے اور عورتوں کو تو اور زیادہ حصہ دیا ہے. بتلایا کسی بتلانے والے نے کہ اگر ایک عورت نیک صالحہ ہو جائے, ایک عورت سدھر جائے, ایک عورت اللہ کی بندی ہو جائے, ایک عورت اللہ کی دوست ہو جائے, تو وہ 100 عالموں سے 100 حضرت جیوں سے بہتر ہے. ایک طرف 100 عالم ہو, حضرت جی ہو, وقت کے پیر ہو, علامہ ہو, لیکن ایک نیک صالحہ عورت ہے, ان 100 مردوں سے بہتر ہے. لیکن اس کا اپوزٹ بھی, نیگیٹو بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ایک عورت سدھری ہوئی ہے تو وہ 100 آدمیوں سے بہتر ہے. لیکن اگر یہی عورت بگڑ جائے, اگر یہی عورت اپنی شرم و حضوری کو ختم کر دے, بے شرم بے حیائی پر آ جائے, تو پھر یہی عورت 1000 چھٹے ہوئے سے زیادہ بھاری پڑتی ہے زمانے کو. 1000 بگڑے ہوئے ہوں, 1000 ایسے ہوں کہ جنہوں نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہو, لیکن ایک عورت بگڑی ہوئی ہے تو یہ ایک عورت ان 1000 چھٹے ہوئے سے زیادہ نقصان پہنچائے گی. اس لیے معزز سامعات, آیت یہ کہہ رہی ہے اگر اللہ سے ملاقات چاہتے ہو, اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو, تو پہلا عمل یہ ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, نیک عمل کرنا ہے, یہ زندگی نیک عملوں میں گزارنی ہے. اور دوسرا عمل وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں ماننا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے, بیٹا بیٹی دینے والا اللہ کے علاوہ نہیں ماننا ہے, عزت ذلت دینے والا اللہ کے علاوہ نہیں ماننا ہے. کیونکہ آج کل ہماری عورتوں کی اور ہماری مائیں بہنوں کے عقیدے بڑے خراب رہتے ہیں. ذرا سی پریشانی آئے تو اللہ کے علاوہ دوسروں کو طاقتور ماننے لگتی ہیں, دوسروں کو حاجت روا ماننے لگتی ہیں. کوئی اگر یہ کہہ دے کھلا پیر پر جا کر کے تمہیں ماتھا رگڑنا ہے تو اس کو بھی تیار ہو جاتی ہیں. کھلا جگہ جا کر کے یہ بیماری تمہاری ٹھیک ہو جائے گی تو اللہ کو بھول کر کے دوسرے کے دربار میں چلی جاتی ہیں. یاد رکھو میرا رب اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے بندے یا میری بندی میرے علاوہ کہیں اور جا کر کے سر جھکائے, میرے علاوہ کہیں اور جا کر کسی اور سے منتیں مانگے, کسی اور سے حاجتیں پوری کرائیں, کسی اور سے بیٹا یا بیٹی مانگے, کسی اور کی جا کر کے مجھ سے زیادہ قدر کریں. نمازوں کی پابندی تو نہ کریں, روزوں کی پابندی تو نہ کریں, لیکن جب ان پر پریشانی آئے تو مجھے چھوڑ کر دوسرے کے دربار میں پہنچ جائیں. مجھے ایسے بندے پسند نہیں ہیں. اور صاف طریقے سے کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں, ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں, لیکن اگر میرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک گئے تو اس کو برداشت نہ کروں گا, جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. اس لیے معزز سامعات, مجھے اور آپ کو چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, ہر کسی کو اللہ رب العزت کی دوستی کی ضرورت ہے, اللہ رب العزت کی محبت کی ضرورت ہے. اس لیے نیک عملوں کے اندر لگ جائیں. ارے تمہارے لیے تو نیک عمل کرنا بڑا آسان ہے, مردوں کی طرح محنت کرنے کی ضرورت نہیں, مردوں کی طرح دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں, مردوں کی طرح راستوں میں چل کر کے دین کے لیے محنت کش ہونے کی ضرورت نہیں, بلکہ اللہ نے تو آپ کے لیے بڑا آسان کر دیا. ارے کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ کے بندے جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے, لیکن اللہ نے تیرے گھر کو پورا مسجد بنا دیا. یہ پورا گھر تیرا مسجد ہے. اعتکاف کی نیت کر کے تو لوگوں کو کام بھی بتلا سکتی ہے, تو اپنے گھر کی اپنی بچیوں سے بیٹھ کر کے کام بھی کرا سکتی ہے. تیرے اوپر اتنی پابندی نہیں جتنی مردوں کے لیے ہے.
ہیں کہ اگر بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر آ گئے تو تمہیں اعتکاف ختم کرنا پڑے گا. اس اعتکاف کے اس دن کی تمہیں کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا, اس کی قضا کرنی پڑے گی. لیکن مائیں بہنوں, جب اعتکاف کی عورتوں کی باری آئی تو پورے گھر کو مسجد بنا دیا, پورے گھر کو تیرے لیے گھومنے پھرنے کی جگہ بنا دیا, لیکن اعتکاف ختم نہیں ہوگا. تو اگر اپنے گھر والے بچوں کو اپنے گھر کا کام کاج بتائے گی تو اعتکاف ختم نہیں ہوگا. مجبوری میں آ کر اگر تو کھانا وغیرہ بھی بنائے گی تب بھی تیرا اعتکاف ختم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے میں بات بتلاتا چلوں, میں نے دوسری آیت پڑھی, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ہم ان کو ایک پاک زندگی عطا کریں گے. حیاتا طیبہ, ایک پاک زندگی عطا کریں گے. نیک عمل کرنے کے لیے نہ مردوں کی خاصیت ہے نہ عورتوں کی خاصیت ہے. ارے دونوں میں سے جو بھی نیک عمل کر کے آئے گا ہماری جنت اس کا انتظار کرے گی. آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے. آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے. کیسے بتلاتا چلوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر کے عرض کرتی ہیں یہ سوال کبھی کبھی جو اللہ کی بندیاں ہیں, جو نمازوں کی پابند ہیں, جو حج کر کے آ چکی ہیں, جو دین کے کام کرنے چاہتی ہیں, یہ سوال ان کے دماغ میں بھی رہتا ہے. حضرت ام سلمہ نے اللہ کے نبی سے سوال کر کے اس سوال کا حل نکال دیا. اور سنو میری مائیں بہنوں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر کے عرض کرتی ہیں یا نبی اللہ, یہ سارے بڑے بڑے دین کے کام تو مردوں کے ہاتھوں میں ہیں, ہمارے ہاتھوں میں تم نے کیا دیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں دین کا کون سا حصہ آیا ہے؟ ارے مرد حضرات تو اللہ کے راستے میں جا کر کے جہاد بھی کرتے ہیں, دشمنان اسلام سے مقابلہ کرتے ہیں, سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی, ہمارے لیے کچھ نہیں. ہاں مرد حضرات تو مسجدوں میں جا کر عبادت کرتے ہیں, ہمارے لیے مسجدوں پر پابندی. اے اللہ کے نبی, یہ سارے بڑے بڑے کام آپ نے مردوں کے سپرد کر دیے, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ آیا, ہمارے حصے میں کچھ نہ آیا. فرمایا ام سلمہ تم کیا سمجھتی ہو, اور تمہیں بتلاتا چلو. اب جواب سنیے, یہ جواب میرے اور آپ کے لیے, میری اور آپ کی مائیں بہنوں کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا اے ام سلمہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. جب تم رات میں سوتی ہو اور رات میں اپنے بچے کی وجہ سے تمہیں جاگنا پڑتا ہے, ہاں بچہ بیمار ہے تو جاگتی ہو, یا بچے کو استنجے وغیرہ کی حاجت ہوئی ہے تو جاگتی ہو, یا بچہ پریشان کر رہا ہے تو جاگتی ہو, بچہ رو رہا ہے تو جاگتی ہو. جانتی ہو یہ رات کا جاگنا کتنا بڑا ثواب ہے. ہاں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں اپنے بچے کی پریشانی کی وجہ سے جاگتی ہے تو اس کو اپنے شوہر پر, ہاں اس کا شوہر جہاد پر جو گیا ہے, جتنا ثواب اس کے شوہر کو جہاد پر جانے پر ملتا ہے, اس کا آدھا اس عورت کو اپنے گھر پر اپنے بچے کی وجہ سے جاگنے پر ملتا ہے. بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہیں, بچہ پریشان کر رہا ہے جاگ رہی ہیں, بیمار ہے جاگ رہی ہیں, جانتی ہو کتنا بڑا ثواب ہے. اس لیے معزز سامعین, پھر آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مسجدوں میں جانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھو, اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے کونے میں جا کر باپردہ ہو کر کے نماز پڑھو. یہ تمہارے لیے مسجد میں جانے سے بہتر ہے. جہاں مردوں کو مسجد میں جا کر کے ثواب ملے گا, یعنی ایک نماز کا 25 سے 27 نمازوں کا, اور جامع مسجد میں جا کر 500 سے 700 نمازوں کا,
اور مکہ المکرمہ میں 1,00,000 نمازوں کا یہ جتنے ثواب مردوں کو دیے جا رہے ہیں، تو اپنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتی، لیکن تو نے اپنے گھر کے کونے میں باپردہ ہو کر کے نماز پڑھی ہے، تو تجھے مسجد میں جانے والے مرد کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو اس لیے عورتوں کے لیے تو نیک عمل کرنا اور بھی آسان، ان کے لیے اتنی مشکلیں نہیں ہیں، ان کے لیے اتنی پابندیاں نہیں ہیں۔ ہاں کچھ نصیحتیں کی ہیں آقا مدنی نے، کچھ نصیحتیں کی ہیں، اور کیوں نہ کرتے آقا مدنی نصیحتیں۔ ہاں معراج کے موقع پر گئے ہیں، جنت کا مشاہدہ کیا ہے، جہنم کو بھی دیکھا ہے، کیوں نہ آ کر کے عورتوں کو نصیحت کرتے۔ آقا مدنی نے آ کر کے اپنے صحابہ سے کہا، ارے میں نے جنت کو دیکھا ہے، مالداروں کو روک لیا گیا، غریب جنت میں 500 سال پہلے یا 40 سال پہلے مالداروں سے پہلے چلے گئے۔ ارے میں جہنم کو بھی دیکھ کر کے آیا، میں نے جہنم میں دیکھا عورتوں کی کثرت ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آقا مدنی یہ عورتوں کی تعداد وہاں زیادہ کیوں ہے؟ کیا عورت ہونے کی وجہ سے جہنم کے اندر ہے؟ کہا نا، عورت ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں ہے، بلکہ اندر اس کے کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، یہ فطرتی کمزور ہے۔ ارے کون سی کمی ہے؟ آقا مدنی نے بتلایا، اس کے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہے، اس لیے بات پر نخرے دکھاتی ہے۔ اگر شوہر پوری زندگی عورت کی قدر کرتا رہے، اس کے نخروں کو اٹھاتا رہے، لیکن ایک دن اس سے غلطی ہو جائے یا ایک دن وہ اس کے کام کو پورا نہ کر سکے، تو عورت کیا کہتی ہے؟ ہاں یہ نہیں کہتی کہ جب سے گھر میں آئی ہوں تو نے میرا خیال کیا ہے، بلکہ کہتی ہے ارے جب سے اس گھر میں آئی ہوں تب سے پریشان ہوں۔ پوری زندگی شوہر نے خدمت کی، پوری زندگی شوہر نے کپڑے زیور ہر چیز کے نخرے اٹھائے، ایک دن اس سے بھول ہو گئی یا ایک دن اس کی جیب میں اتنی طاقت نہ تھی کہ تیری چاہت کو پوری کر سکتا، تیری بات کو پوری کر سکتا، تو تیری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ ارے جب سے اس گھر میں آئی ہو تب سے تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ کیا دیا ہے تم نے مجھے؟ یہ الفاظ اس کے اتنے خطرناک ہیں جو اسے جہنم میں لے جانے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ ہاں یہ سب سے زیادہ کمی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، اس کے سامنے زبان چلاتی ہیں، حالانکہ شوہر کا درجہ تو اللہ کے بعد ہے، اللہ کے بعد اگر بیوی کی نظروں میں کسی کا درجہ ہے تو وہ شوہر کا ہے، لیکن میری مائیں بہنیں نہیں مانتی، اپنے ماں باپ کو آگے رکھتی ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو آگے رکھتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے تو صاف طریقے سے کہہ دیا، ارے اللہ کی بندی اگر تیری نظروں میں اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے، نہ تیرے ماں باپ کا ہے نہ تیرے بھائی بہنوں کا ہے، اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ تیرا شوہر ہے۔ اس کے لیے کچھ نصیحتیں بھی فرمائی، زیادہ بڑے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کچھ نصیحتیں آقا مدنی نے ارشاد فرمائی جن کو راوی نقل کر رہا ہے کہ عورت کو ہمیشہ عبادتوں میں رہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آقا مدنی ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 کاموں پر عمل کر لیں۔ لو ان المرأة صلت خمسها صامت شہرها حسنت فرجها اطاعت بالها، ان 4 کاموں پر عمل کر لیں۔ ہاں جب نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ کے لیے نماز پڑھ لیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہر وقت مصلی کی ضرورت نہیں، ہر وقت تسبیح گھمانے کی ضرورت نہیں، ہاں مصلی پر بیٹھ کر اپنی بہوؤں کو کوسنے کی ضرورت نہیں، بددعا دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب 5 وقت کا نماز کا وقت ہو جائے تو مصلی پر آ جا اور اللہ کو یاد کر۔ آج میری مائیں بہنیں ہاں نماز سے بڑی غافل ہیں، نماز سے بڑی دور ہیں، ہاں نماز سے بڑی دور رہتی ہیں، اذان کب ہو گئی معلوم ہی نہیں ہے، اذان کب ہوئی ہے یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہاں ٹی وی کی پابندی ہے، موبائل کی پابندی ہے، کون سا سیریل آ رہا ہے، کون سا ناٹک آ رہا ہے، اس چیز کی تو پابندی ہے، کون سا ناٹک کہاں سے شروع ہوا
کہاں ختم ہونے والا ہے، اگلی کہانی کہاں سے شروع ہوگی یہ تو معلوم ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، ہاں اذان ہو رہی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، آج کل کی یہ فکریں نہیں ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے اور سر کھلے ہوئے ہیں، گھر میں بغیر دوپٹے کے ایسی گھومتی ہیں۔ ارے گھر تو گھر، آج کل کی تو مائیں بہنیں گھر سے باہر نکل کر کے اپنے سروں کو کھول کر کے رکھتی ہیں، اپنے بالوں کو پردہ نہیں مانتی، اپنی آنکھوں کو پردہ نہیں مانتی، بلکہ یہ اللہ کی بندی اپنے سروں کو کھول کر، اپنے چہروں کو کھول کر ایسی راستوں میں گھومتی رہتی ہیں۔ ہاں مزید کرم تو یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور اذان کا وقت ہو جائے تو کوئی خیال نہیں ہے، حالانکہ ہم نے اپنی بوڑھیوں کو دیکھا ہے، اپنی ضعیف العمر عورتوں کو دیکھا ہے کہ جب کبھی اذان ہوتی اگر لیٹی ہوئی ہیں تو بیٹھ جاتی، سر کھلا ہوا ہے تو اس کو ڈھک لیتی، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ لیکن آج کل کی مائیں بہنیں کچن میں ہیں، ہاں اپنے گھر کی صفائی کر رہی ہیں تو ان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کا نام بلند ہو گیا، لیکن ان کے سر پر دوپٹہ تک نہیں آتا۔ حالانکہ بڑی بڑی نیکیاں رکھی رہ جاتی ہیں اور اللہ نہ جانے کون سے عمل پر بخشش کر دے، یہ تو اس کے فضل کی، اس کے کرم کی بات ہے۔ میں اس ضمن میں ایک بات بتلاتا چلوں، آپ سنتی چلی جائیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا زبیدہ، جو ملکہ زبیدہ ہمارے اس ملک کی بادشاہ گزری ہیں، ملکہ گزری ہیں۔ ہاں جانتی ہو کون ہیں؟ یہ بڑی اللہ والی ہیں، یہ بڑی اللہ کو ماننے والی ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے لیے گئی ہیں اور حج پر جا کر کے دیکھا کہ حاجیوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ وہ پریشانی کیا ہے کہ راستے میں پانی پینے کا انتظام کہیں نہیں ہے اور اس میں بہت سارے حاجی بیچارے پیاسے مرتے ہیں اور بہت سارے حاجی پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ زبیدہ جب حج کا سفر کر کے آئی تو اللہ کے اپنے گھر پر آئی، اپنے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ کیا تو میری چاہت کو پوری کرے گا؟ کہا کہ کون سی چاہت ہے؟ کہا کہ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ان کے لیے پانی کا انتظام نہیں، ہاں میری خواہش یہ ہے کہ آپ پانی کا انتظام کر دیں، وہاں پر کسی نہر کا انتظام کر دیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی بیوی کی بات مانی اور وہاں پر نہر زبیدہ کے نام سے جو عرفات سے لے کر بغداد تک نکالی گئی، ہاں آج تو وہاں موجود نہیں ہے، لیکن جب پانی کی کمی تھی اور شدت کمی کو محسوس کیا جاتا تھا اس وقت میں اس پانی کے انتظام کو کیا گیا۔ ارے اس اللہ کی بندی کی کوشش کی وجہ سے نہ جانے کتنے انسان ہیں جن کی زندگیاں بچی ہیں، نہ جانے کتنے پرندے ہیں جنہوں نے پانی کو پی کر کے اس زبیدہ کو دعا دی ہوگی، نہ جانے کتنے حاجی ہیں جنہوں نے پانی پی کر کے زبیدہ کو دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا۔ جیسے زبیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ہاں اس دنیا سے چلی گئی تو کسی کو خواب میں نظر آئی، معلوم کرنے والی نے معلوم کیا اے زبیدہ تیری تو بخشش ہو گئی، تو تو نور کے باغ میں ہے، تو تو پھلوں کے پھولوں کے باغ میں ہے، اور تیری بخشش کیوں نہ ہوتی؟ کیونکہ تو غریبوں کا خیال کرتی تھی، تیری بخشش کیوں نہ ہوتی؟ تو شوہر کی قدر کرتی تھی، تیری بخشش کیوں نہ ہوتی؟ تو حج کر کے آئی تھی اور تیری بخشش کیوں نہ ہوتی؟ تو نے حاجیوں کے لیے نہر زبیدہ جو کھدوائی تھی، تیری بخشش کیوں نہ ہوتی؟ زبیدہ نے کہا او اللہ کی بندی میری بخشش اس وجہ سے نہیں کہ میں نے یہ کام کیے ہیں، میری بخشش تو صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ زبیدہ نے بتلایا وہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے، میں ایک مرتبہ کھانا کھا رہی ہوں، ہاں میرے ہاتھ میں لقمہ ہے، میں نے جیسی لقمہ اٹھایا
فوراً میرے محلے کی مسجد کے مؤذن نے پکار کر کے کہا اللہ اکبر. ہاں مسجد کی اذان کی آواز آئی. میں نے سوچا کہ اللہ کا نام بلند ہو گیا, اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا. چنانچہ میں نے وہ لقمہ, چونکہ بھوک لگ رہی تھی لیکن میں نے وہ لقمہ نیچے رکھا, اور اس وجہ سے کہ میرا سر کا دوپٹہ ہلکا سا سرکا ہوا تھا, میں نے لقمے کو نیچے رکھا اور اس دوپٹے کو میں نے صحیح کیا, ہاں تاکہ اللہ کا نام با ادب مہذب ہو کر کے سن سکوں. چنانچہ میں نے وہ لقمہ رکھ کر کے اپنا دوپٹہ سیدھا کیا. ساری نیکیاں رکھی رہ گئی, سارے عمل رکھے رہ گئے. میرے رب نے کہا صرف مجھے تیرا ایک عمل پسند ہے کہ تو نے میرے نام کی اور میرے کلمے کی تو نے قدر کی تھی, اپنا سر ڈھانک لیا تھا. جا, اس عمل کی وجہ سے میں نے تجھے جنت نعیم عطا کر دی ہے. لیکن آج کی مائیں بہنیں معلوم ہی نہیں اذان کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی, اذان کا جواب بھی دینا ہے یا نہیں دینا ہے. اسی طریقے سے بچوں میں عادتیں پڑ جاتی ہیں, کوئی اذان کا جواب نہیں. حالانکہ علماء لکھتے ہیں, اور سنو میری مائیں بہنوں, علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت پابندی سے اذان کا جواب دیتی ہے اور اذان کو غور سے سنتی ہے اور اذان کے ایک ایک لفظ پر اللہ کو یاد کرتا ہے یا کرتی ہے, اللہ کو یاد کرنے پر, ہاں فرمایا جو اذان کو غور سے سنے گا اللہ اس کو دنیا میں نقد انعام یہ دے گا کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا یا دنیا سے رخصت ہو رہی ہوگی تو اللہ اسے مرتے وقت میں کلمہ نصیب کرے گا. اللہ اسے مرتے وقت میں کلمہ نصیب کرے گا. جو بھی اذان کو پابندی کے ساتھ سنے گا, غور سے سنے گا اور اس کا جواب دے گا. اس لیے میری مائیں بہنوں, آقا مدنی نے تو پہلا کام ہماری مائیں بہنوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا صلت خمسہا, اذان کو سن کر کے نماز کی طرف دوڑیں, وضو کرنے کی طرف چلیں, اپنے مصلی کی طرف دوڑیں تاکہ اللہ کو یاد کرنے کا, اللہ کو راضی کرنے کا موقع ملے. میرے آقا نے فرمایا ہر وقت نماز میں رہنے کی ضرورت نہیں, ہر وقت نماز کی پابندی نہیں, جب 5 وقت ہو جائیں 5 وقتوں میں اپنے رب کو یاد کریں, اس کے علاوہ اپنے گھر کے کام کاج میں لگ جائیں. ہاں دوسرا کام ارشاد فرمایا صام الشہرہا, جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس کے روزے پابندی سے رکھے. ارے ایک زمانہ تھا جب میری مائیں بہنیں رمضان کے روزے کی پابندی کرتی تھی, لیکن جیسے یہ دن بڑے ہو رہے ہیں اور گرمی کے اوقات بڑھتے جا رہے ہیں, آج کل تو ہماری مائیں بہنوں نے بھی روزوں کی پابندیاں چھوڑ دی ہیں اور روزے پابندی سے نہیں رکھتے. ہاں بازاروں میں جا کر کے دیکھو کہ کھڑی ہوئی ہو کر کے ہاں جوس پی رہی ہیں, یہ الٹی سیدھی چیزیں کھا رہی ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے دن چل رہے ہیں, مسلمان بھوکے رہ کر کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں, پیاسے رہ کر کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. لیکن ہماری مائیں بہنیں رمضان کے مہینے میں دیکھا گیا ہاں بازاروں میں جا کر, ہاں وہ ادھر ادھر رشتہ داریوں میں جا کر روزوں کی پابندی نہیں کر رہی ہیں. ہاں معلوم ہے کہ یہ دن بڑے ہوئے ہیں, یہ دن بڑھ کر کے ہماری زندگی کے اندر آ رہے ہیں, لیکن میری بہنوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزوں کی پابندی نہ کریں, ہم روزوں کو چھوڑتی چلی جائے. ہاں میرا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن دوسرا کہوں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزوں کی پابندی کرے. تیسرا کام ارشاد فرمایا حسنت فرجہا, اپنی عزت کی حفاظت کریں, اپنی عزت کی حفاظت کریں. ہاں حالانکہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے بڑی کامیاب ہے وہ عورت جو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, یہ اسی طریقے سے دوسری جگہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ آگے آیت پڑھتے چلے جائیے, جہاں پر کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے وہیں پر آگے چل کر کے
औरत को भी कहा है कि वो औरत भी कामयाब है जो अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, जो अपनी इज्जत को अपने भाई की गैरत मानती है, अपने बाप की इज्जत मानती है, अपने शौहर की गैरत मानती है, अपने बेटे की गैरत मानती है। हाँ अल्लाह की बंदियों, अरे आज इज्जतों की हिफाजत नहीं है, चेहरे खुले हुए हैं। जिस चेहरे को सिर्फ और सिर्फ शौहर को देखना था, आज वो चेहरे गैर मर्द भी देख रहे हैं। आओ जरा देखो तो सही हमारी बिया शादियों के क्या हाल हैं, हमारे इस इख्तिलात के क्या हाल हैं कि जहां पर निकाह हो रहे हो, जहां पर वलीमे की तकरीब हो, वहां पर देखो औरतें और मर्द एक जगह खड़े हुए हैं, एक जगह खाने चल रहे हैं, एक जगह पर बैठे हुए हैं। और अगर एक जगह नहीं है तो अल्लाह माफ करे, आजकल तो वीडियो का इंतजाम हमारे निकाहों में, हमारी शादियों में चल रहा है। अभी शौहर ने अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन इस वीडियो के जरिए गैरों ने पहले चेहरे देख लिए हैं, कैमरे वालों ने पहले चेहरे देख लिए हैं। अरे इस चेहरे पर और इस पूरे बदन पर सिर्फ और सिर्फ शौहर का हक था, लेकिन ये गैर क्यों देख रहे हैं? लेकिन आजकल न हमारे भाइयों को शर्म आती है और खड़े हुए वीडियो बनवा रहे हैं, न हमारी बहनों को शर्म आती है कि हम अपनी इज्जत की हिफाजत करें। ये हमारे शौहरों के हक है, इनके अलावा किसी और का हक हमारे चेहरे पर नहीं हो सकता। हमारे चेहरे को हमारे शौहर के अलावा कोई और नहीं देख सकता, लेकिन इस चीज की कदर नहीं है। हाँ आजकल तो मेकअप भी दूसरों से कराए जा रहे हैं और इस तरीके के काम होते हैं। बालों की कटिंग है, कहां से जायज है? अपनी भौएं बनवाई जाती हैं, कहां से जायज है? और चेहरे गैरों से बनवाए जाते हैं, कहां से जायज हो जाए? हाँ मेरी माएं बहनों, क्यों नहीं समझती, क्यों नहीं संवरती? अरे ये चेहरा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। आओ सुनो बतलाता चलूं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी औरत ने अपने शौहर के अलावा किसी और के लिए अपने आप को संवारा या किसी और के लिए अपने चेहरे का मेकअप किया, मेकअप इसलिए किया शौहर की वजह से नहीं, बाजार की वजह से, हाँ वलीमे की वजह से या किसी प्रोग्राम की वजह से, शौहर को दिखाने की वजह से नहीं। फरमाया जितनी देर इस मेकअप में रहेगी और उसकी नियत यह है कि मुझे दूसरे देखें, अल्लाह कयामत के मैदान में इसको मोहब्बत की नजरों से नहीं देखेगा। कयामत के मैदान में अल्लाह मोहब्बत की नजरों से नहीं देखेगा। लेकिन आजकल मेरी माएं बहनें अपने घरों में तो ऐसी रहती हैं, जना जाने घर में कुछ हो गया हो, कोई अपने शौहर के लिए बनना संवरना नहीं, नए नए सूट संभाल करके रखती हैं, फुला जगह जाऊंगी तब पहनूंगी, अपने चेहरे को संवार करके नहीं रखती, फुला जगह जाती हैं तो चेहरा धो भी लिया, अच्छा सा उसको कर भी लिया, लेकिन शौहर के लिए नहीं बल्कि प्रोग्राम के लिए, तकरीबात के लिए। सुन ले मेरी माएं बहनें, ये सिर्फ इजाजत है कि अपने शौहरों के लिए अपने चेहरों को संवारा जाए, अपने बदनों को संवारा जाए, किसी गैर के लिए नहीं। लेकिन आजकल की माएं बहनों को क्या हो गया, अपने घरों में तो ऐसी मैली कुचैली रहती हैं, लेकिन जैसे मालूम हो जाए फुला प्रोग्राम में जाना है, फुला रिश्तेदार के यहाँ जाना है, अब चाहे क्रीम किराए पर लेनी पड़े लेकिन फिर भी मांग करके लाती हैं, अरे मुझे प्रोग्राम में जाना है। और बाज़ औरतों को देखा गया, अरे पूरे साल मैली कुचैली, लेकिन जहां उन्हें पता चल जाए कि बाहर जाना है, फुला प्रोग्राम में जाना है, अब अपने आप को संवारती हैं। और रहम करो अपनी जिंदगी पर मेरी माएं बहनों, रहम करो, कर अल्लाह कयामत के मैदान में मोहब्बत की नजरों से नहीं देखेगा, गुस्से की नजरों से देखेगा। इसलिए हाँ आजकल तो खुशबू भी ऐसी लगाई जाती है, लेकिन वो शौहरों के लिए नहीं, गैरों के लिए लगाई जाती है। रास्ते में निकल जाएं तो मालूम पड़ जाता है फुला औरत ने कोई सी खुशबू लगाई है, दरवाजों से निकल जाएं तो मालूम पड़ जाता है अरे ये खुशबू शौहर के अलावा किसी और के लिए नहीं है। अगर किसी ने खुशबू इस वजह से लगाई और दूसरे उसको महसूस करें तो याद रखो ऐसी औरत पर अल्लाह अपनी नजर रहमत नहीं करेगा। ऐसी औरत पर
اللہ اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اس لیے میری مائیں بہنوں، تیسرا کام ہے حسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے. عزت کی حفاظت میں یہ بھی آتا ہے اپنے آپ کو باریک کپڑوں سے بچائیں، اپنے آپ کو فٹنگ کے کپڑوں سے بچائیں. جو عورتیں اپنے کپڑوں کا اہتمام نہیں کرتی اور فٹنگ میں رہتی ہیں یا باریک لباس پہنتی ہیں یا برقع ایسا پہنتی ہیں کہ ان کے بال نظر آتے ہیں، تو یاد رکھو کل قیامت کے میدان میں یہ عورتیں ننگیوں میں شمار کی جائیں گی. فرمایا آقا مدنی نے کہ قیامت کے میدان میں کچھ عورتوں کو ننگوں میں شمار کیا جائے گا. اے اللہ کے نبی، کیا عورت ننگی بھی رہ سکتی ہے؟ فرمایا یا تو اس کا اتنا چست لباس ہوگا کہ اس کا بدن نظر آ رہا ہوگا، یا اتنا باریک لباس ہوگا کہ اس کے بدن کی ساخت نظر آ رہی ہوگی. ہاں، یہ عورت کل قیامت کے میدان میں ننگیوں میں شمار کر کے اللہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا. آج میری مائیں بہنیں فٹنگ کی طرف ایسے چل پڑی ہیں، نہیں دیکھتی کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، یا باریک نیٹ ویٹ کے کپڑوں میں ایسی مست ہو چکی ہیں کہ نہیں سمجھتی کہ اللہ ناراض ہوگا، اللہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا. ہاں، آج کل کے برقعے بھی ایسے چل پڑے ہیں کہ فٹنگ میں ایسے نظر آتے ہیں، نہ دیکھنے والا بھی ان کو دیکھے، یا ان کے اوپر بیل بوٹے ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی نہ دیکھے. او میری مائیں بہنوں، یہ شریعت کا پردہ نہیں ہے. شریعت کا پردہ تو وہ ہے کہ تیری نظروں کے آگے پردہ ڈلا ہوا ہو. ہاں، جس طرح مردوں کو کہا کہ عورتوں کی طرف نظریں نہ اٹھائیں، اسی طرح عورتوں کو بھی تو کہا گیا کہ اپنی آنکھوں سے مردوں کو نہ دیکھے. آج کل کا پردہ جو ہے مرد تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن عورت سب کچھ دیکھتی رہتی ہے. یہ کیسا پردہ ہے؟ یہ پردہ تو شریعت میں ہے ہی نہیں. شریعت کا پردہ تو یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے پلہ ڈلا ہوا ہو اور اتنا چوڑا آپ کا پردہ وغیرہ ہو کہ آپ کا بدن نظر نہ آئے. لیکن کہاں سے سمجھایا جائے اپنی مائیں بہنوں کو کہ جو برقعوں میں بھی فٹنگ کرا کر کے لاتی ہیں، اگر دکان سے ڈھیلا مل جائے تو جب تک اس کی فٹنگ نہیں ہو جاتی تب تک اس کو پہننا پسند نہیں کرتی. کیا جواب دیں گی اللہ کو جا کر کے؟ کیا جواب دیں گی اللہ رب العزت کو جا کر کے؟ ہاں، پوری زندگی بے پردگی میں گزاری، کہو گی کہ تو ہم تو برقع پہنتے تھے، لیکن یہ برقع پردے میں شامل نہیں ہے. جو سجا ہوا برقع ہو یہ پردوں میں شامل نہیں ہے، جو فٹنگ کا برقع ہو وہ پردوں میں شامل نہیں ہے. اور بعض مائیں بہنوں کے تو گلے بھی کھلے رہتے ہیں، یہ پردہ نہیں ہے. بال بھی کھلے رہتے ہیں، یہ پردہ نہیں ہے، بلکہ شیطان اچکتا رہتا ہے. ہاں میری مائیں بہنوں، سوارو اپنے آپ کو. فرمایا آقا مدنی نے کہ اگر عورت کو تیسرا کام کر رہی ہے، یعنی حسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. اور چوتھا کام ارشاد فرمایا، ہاں اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، اپنے شوہر کو اللہ کے بعد درجہ دیتی ہے. ہاں، چوتھا کام میری مائیں بہنوں کے لیے یہ ہے. اور سنو، میں نے پہلے بھی بتلایا کہ اللہ کے بعد اگر بیویوں کی نظروں میں کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف شوہروں کا ہے. ہاں، بعض اپنے ماں باپ کے اوپر اپنے شوہروں سے لڑتی رہتی ہیں، بھائی بہنوں کی وجہ سے اپنے شوہروں سے لڑتی رہتی ہیں. اور سنو خبردار، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف تمہارے شوہر کا ہے. اس کی دلیل ملتی ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت معاذ ابن جبل باہر کا سفر کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، ہم باہر کا سفر کر کے آئے ہیں، ہم نے وہاں کی رعایا کو دیکھا کہ اپنے آقاؤں کے سامنے، اپنے بادشاہوں کے سامنے جھکتے ہیں، یعنی ان کو جھک کر کے سلام کر
کرتے ہیں اے آقا مدنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے سامنے جھکیں آپ کو سجدہ کریں آقا مدنی نے غصے میں ہو کر کے کہا اے معاذ ابن جبل ہاں اس امت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا یہ حرام قرار دے دیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام قرار دے دیا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت کرنا یہ کفر قرار دے دیا ہے اس امت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتے ہاں اگر جھکنے کا حکم ہوتا اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں ان عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں لیکن اس امت میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں کسی کو سجدہ کرنا نہیں اس لیے معزز سامعات آج کل شوہروں کے سامنے بڑی زبان درازیاں کرتی ہیں کوئی قدر نہیں کرتی ان کے سامنے زبان چلاتی ہیں ہاں اور یہ سارے سبق کہاں سے ملنے چاہیے ماؤں کے گھر سے لیکن آج کل ہماری مائیں بہنیں اپنی بیٹیوں کو بھی یہ سبق نہیں سناتی بلکہ کہتی ہیں جب وہ گھر سے ودا ہو رہی ہوتی ہیں تو اپنی بیٹی کو کہا جاتا ہے بیٹی وہاں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں تیرے تو چار بھائی ہیں تیرے تو 3-4 بھائی ہیں لہٰذا تجھے دبنے کی ضرورت نہیں ہے ذرا سا فون کر دینا تیرے بھائی وہیں پر ملیں گے اگر تیرا شوہر تجھے کچھ کہے تو ذرا سی مس کال مار دینا دیکھ ان کا کیا حال کرتی ہوں میری مائیں بہنوں کیوں اپنی بیٹیوں کی زندگیاں کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی خراب کر رہی ہو کیوں ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہی ہو ارے تمہیں تو چاہیے تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو ان کو یہ کہا جاتا بیٹی آج سے یہ گھر نہیں ہے تمہارا بلکہ تمہارا گھر وہ ہے ہاں تمہارا سب کچھ وہ ہے یہ تیرے ماں باپ ہیں لیکن تجھے وہاں بھی ماں باپ ملیں گے یہاں تیرے بھائی بہن ہیں لیکن تجھے وہاں بھی بھائی بہن ملیں گے اور یاد رکھنا اپنے شوہر کی قدر کرنا اپنے ساس سسر کی قدر کرنا اپنے شوہر کی عزت کرنا کبھی اس کے سامنے زبان مت چلانا اگر شوہر غصے میں ہو جائے تو اپنے آپ کو خاموش کر لینا اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لینا شوہر کے غصے میں آ کر اس کے سامنے زبان مت چلانا ورنہ شوہر غلط قدم اٹھا لے گا کوئی سبق نہیں دیتا اس طرح کے ہماری مائیں بہنیں اپنی بیٹیوں کو سمجھا کر کے نہیں بھیجتی بلکہ اور ان کو لڑنے کا سبق سکھاتی ہیں اس لیے آج میرے اور آپ کے گھر برباد ہیں اس لیے آج نہ جانے کتنے جوڑے ایسے ہیں جو روزانہ لڑتے ہیں نہ جانے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں سے صرف زبان چلانے کی وجہ سے پٹتی ہیں کٹتی ہیں لیکن اپنی زبان کو بند نہیں کرتی اس شوہر کو غصہ آ جاتا ہے یہاں تک کہ کتنے گھر تو ایسے ہیں کہ ان بیویوں کی زبان درازی کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں کہ شوہر ان کو طلاق دے چکے ہیں لیکن پھر بھی آپس میں رہ رہے ہیں کتنے گھر ایسے ہیں جانتی ہو آقا مدنی نے کیا فرمایا تھا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا قیامت کے وقت ایک زمانہ آئے گا کہ شوہر اپنی بیویوں سے زنا کریں گے آقا بات سمجھ نہیں آئی شوہر بھی ہے اور زنا بھی کر رہا ہے ہاں اب جب ہم نے اپنے استاذوں سے معلوم کیا ارے یہ کیسا سبق ہے کہ شوہر بھی ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہے شوہر نے بتلایا کہ آنے والے زمانے میں ایسا ہی تو ہو رہا ہے بیوی کو طلاق دیا جا چکا ہے لیکن بیوی پھر بھی گھر میں رہتی ہے شوہر پھر بھی سوچتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے میں نے طلاق دیا یا نہیں دیا اور وہ طلاق دے چکا ہے ارے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ یہ طلاق کے بعد میاں اور بیوی کا رشتہ ان دونوں کا ختم ہو گیا اب زنا نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے اب بچے حرام کے نہیں ہوتے اور کون سے ہوتے ہیں اس لیے میری مائیں بہنوں یہ سارے جھگڑے تب پیدا ہوتے ہیں جب ہماری مائیں بہنیں اپنی شوہروں کے سامنے زبان درازی کرتی ہیں زبان چلاتی ہیں اور اللہ
अल्लाह की बंदियों, शोहर में गुस्सा आना यकीनी है। शोहर बाहर मेहनत करके आया, हो सकता है किसी से लड़ाई हो गई हो सकता है मालिक से लड़ाई हो गई हो सकता है किसी ने बाहर गुस्सा दिलवाया हो। ओ अल्लाह की बंदी, तुम्हें तो उससे मुस्कुरा करके मिलना था, तुम्हें तो उसके गुस्से की कदर करनी थी, तुम्हें तो उसके गम में शरीक होना था, लेकिन तुमने जैसे शोहर घर के अंदर आया, तुमने जबान चलानी शुरू की है, जबान के तीर मारने शुरू किए हैं। अब वो बेचारा गुस्से में क्या हो जाए ये किसी को मालूम नहीं है। ये सब इस वजह से होता है कि हम अपनी जबानें अपने शोहरों के सामने चलाती हैं। इसलिए चौथा काम, अताअत बालहा, अपने शोहर की कदर करें, अपने शोहर की इज्जत करें। अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो सिर्फ और सिर्फ शौहर का है। अगर कोई औरत इन 4 कामों पर अमल करके इस दुनिया से रुखसत हो तो आका मदनी इरशाद फरमाते हैं, जो औरत नमाजों को पाबंदी से पढ़ेगी, जो औरत रमजान के रोजे रखेगी और जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी, जो औरत अपने शौहर की इताअत करेगी, फरमाया आका मदनी ने, जब ये कल कयामत के मैदान में अल्लाह के सामने हाजिर होगी तो मेरा रब इसको नेक सालिहाओं में शुमार करेगा और जन्नत को कह देगा, ए जन्नत अपने 8 दरवाजे खोल दे, क्योंकि अल्लाह की नेक बंदी आ रही है, नेक सालिहा आ रही है। चुनाचे जन्नत अपने 8 दरवाजे खोल करके ऐलान करेगी, ए 4 कामों पर अमल करके आने वाली, आज तेरे लिए मैंने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हैं, जौन से दरवाजे से चाहे गुजर जा, आज तो जन्नत की मालिक है। इसलिए मेरी माए बहनों, औरत की वजह से जहन्नम में नहीं जाएगी, बल्कि कुछ गलतियां हैं इसके अंदर जिसकी वजह से ये जहन्नम में जाएगी। और सबसे बड़ी गलती जबान चलाती है, इस जबान से चुगलियां करती है, इस जबान से बुराई करती है, इस जबान से ताने देती है, इस जबान से गालियां देती है, इस जबान पे शौहर की नाकदरी करती है, इस जबान से शौहर की इज्जत नहीं करती, इस जबान से शौहर से लड़ने के लिए रहती है, इस जबान से न जाने कितनी गलतियां करती है, जिसकी वजह से तुझे मजबूरन जहन्नम में डालना पड़ेगा। वरना अल्लाह को कोई खुशी नहीं है कि मेरी नेक बंदी जहन्नम में जाए, मेरी ये बंदी जहन्नम में जाए। अरे मेरे आका ने तो कह दिया है और जगह जगह इरशाद फरमाया, औरतों के लिए तो मेरे रब ने बड़े अमाल लगाए हैं, औरतों के लिए तो बड़े सवाब के काम मेरे रब ने रखे हैं। आओ तुम्हें बतलाता चलूं, उलमा मौजूद हैं। ओ मेरी माए बहनों, जब तुम घर के काम काज करती हो और घर में थोड़ा थोड़ा सामान उठा करके रखती हो, किचन को सलीके से करती हो, कपड़ों को साफ करती हो, बताओ जानती हो कि जितना भी एक एक सामान उठा करके तुम सलीके से रखोगी, अल्लाह तुम्हें एक सामान को सही रखने पर एक नेकी अता करता है, एक दर्जा बुलंद करता है, एक गुनाह माफ करता है। तुम अब देखो कि सुबह से लेकर शाम तक कितने काम अपने घर में करती हो, कितनी डिब्बी चमची प्लेटें कितनी उठा उठा करके रखती हो, जानती हो हर सामान के बदले अल्लाह एक नेकी अता करता है, अल्लाह एक नेकी अता करता है, एक गुनाह माफ करता है, जन्नत में एक दर्जा बुलंद करता है। लेकिन तुम्हें समझाए कौन? और सुनो तो सही, अब मैं बात करने लगा हूं कि अगर कोई बच्ची जवान है, आ जरा सुन तो सही, और उस बच्ची को किसी लड़के से मोहब्बत हो गई लेकिन उसने इजहार न किया और इसी हालत में उस दुनिया से रुखसत हो गई, कभी इजहार न किया, अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से उसने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार न किया, अपने जज्बात को दबा करके रखा और इस दुनिया से रुखसत हो गई। फरमाया आका मदनी ने कि ऐसी बच्ची को अल्लाह कल शहीदों का दर्जा अता करेगा, कल शहीदों का दर्जा अता करेगा। और अगर यही बच्ची अपने घर पर चली गई, यानी इसका निकाह हो गया,
اپنے شوہر کے پاس چلی گئی. آؤ معلوم کرو علماء سے. یہ علماء بتلائیں گے کہ اگر یہ عورت اپنے شوہر سے نکاح کے بعد اپنے گھر چلی گئی, ہاں سسرال چلی گئی, تو جانتی ہو اب تمہیں شادی سے پہلے ایک نماز کا ثواب دو دیا جاتا تھا, لیکن اب شادی کے بعد اللہ رب العزت نے اس ثواب کا دوگنا کر دیا. کس وجہ سے؟ ایک تو اللہ کی اطاعت کی وجہ سے, ایک تو اللہ کی عبادت کی وجہ سے, ایک شوہر کی اطاعت کی وجہ سے. وقت بہت تیزی سے چل رہا ہے, سنو آگے چلو, آگے چلو میری مائیں بہنوں. اگر یہ اپنے شوہر کے پاس گئی ہے, اللہ نے اس کی عبادت کا ثواب دوگنا کر دیا, یعنی کنوارے پن میں جتنا اس کو ثواب ملتا تھا اللہ نے وہ ثواب بڑھا دیا ہے. اور آگے چلو. سنو, بیٹھ جائیں, خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں, اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. بیٹھ جاؤ میری مائیں بہنوں, بیٹھ جاؤ. سنو, بس مختصر چل رہا ہے, بس ختم ہونے والا. بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ پر, بیٹھ جائیں میری مائیں بہنیں. تو میں آپ کے گوشے گزار کر رہا تھا. سنیں میری مائیں بہنیں, جن کی چوٹ لگی ہے دعا کرے اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے, اور اگر وہ بوڑھی ہیں تو ان کو گھر تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ گھر پہ جا کر کے آرام کر لیں. سنو, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کنوارے پن میں جس عبادت کا ثواب اللہ رب العزت عطا کرتے تھے, اب اس بچی کی شادی ہو گئی, اللہ نے اس عبادت کا ثواب دوگنا کر دیا. ایک تو اللہ کی عبادت کی وجہ سے, ایک شوہر کی اطاعت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے ثواب کو بڑھا دیا. اور سنو میری مائیں بہنوں, اور پھر یہ بچی, ہاں یہ اللہ کی بندی, ہاں حاملہ ہو گئی. اب اس کی وجہ سے یہ بوجھ کو اٹھا کر کے پھرتی ہے. سنیں میری مائیں بہنیں, سنیں غور سے سنیں, ہاں وہ اس بوجھ کو اٹھا کر کے پھرتی ہے. جانتی ہو اس بوجھ کی وجہ سے اس کے منہ سے سسکیاں نکلتی ہیں, اس کے منہ سے درد کی آوازیں نکلتی ہیں. جانتی ہو ان سسکیوں کے بدلے میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو کہتا ہے, اے فرشتوں کی جماعت, اس بچی کی زبان سے جتنی سسکیاں نکل رہی ہیں ان سسکیوں کو سبحان اللہ میں بدل دیا جائے, الحمدللہ میں بدل دیا جائے. یعنی جتنی سسکیاں اس کی نکلیں ان سب کو الحمدللہ کے برابر, سبحان اللہ کے برابر اس کو ثواب دیا جائے. ہاں آگے چلو, چلو میں مختصر کر رہا ہوں. اور یہ بچہ دنیا کے اندر آیا, ہاں اگر اس بچے کی وجہ سے یہ عورت دنیا سے رخصت ہو گئی, یہ عورت دنیا سے چلی گئی, تو اللہ شہیدوں کا درجہ عطا کرے گا, اس عورت کو شہادت کی موت نصیب کرے گا. اور اگر یہ بچہ دنیا کے اندر آ گیا, ہاں اب اس عورت کے اس بچے کو دنیا میں لانے کی وجہ سے میرا رب اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. میرا رب اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور مختصر سنیے, اگر یہ بچہ ذرا سا بڑا ہو گیا, اور سنیں میری مائیں بہنیں, اور موبائلوں سے اپنے آپ کو بچا لو, اور ان ٹی ویوں سے اپنے آپ کو بچا لو, تاکہ اولادیں مغفرت کا ذریعہ بن جائیں, تاکہ اولادیں تمہاری جنت کا راستہ بنا دیں. لیکن آج کل میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتی, اچھے طریقے سے پرورش نہیں کرتی,
بیٹی اور سنیں، اگر کسی کے یہاں بچہ ہوا اور وہ بچہ ذرا سا بڑا ہو گیا اور اس نے بولنا سیکھا ہے، اگر شوہر نے اور بیوی نے دونوں نے مل کر کے اس کو سب سے پہلا لفظ اللہ کا نکلوایا، یعنی بچے نے جیسے ہی بولنا شروع کیا اس نے سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا نام لیا، تو اللہ رب العزت اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس شوہر اور بیوی کی دونوں کی مغفرت کر دی ہے۔ یعنی بچے نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا، اللہ کو یاد کیا، تو اب اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ شوہر اور بیوی کے دونوں کے پچھلے گناہ معاف اور جنت عطا کرے گا۔ لیکن میری مائیں بہنیں آج کل بچوں کی پرورش کس طرح کرتی ہیں ذرا سا معلوم نہیں، موبائل ہاتھ میں ہیں، ٹی وی نظروں کے سامنے ہیں، تو پھر یہ بچے حافظ اور عالم کہاں سے ہو جائیں، پھر یہ بچے اللہ کے ولی اللہ کے دوست کہاں سے ہو جائیں۔ اور میری مائیں بہنوں اگر چاہتی ہو کہ ہماری اولادیں ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، ہماری اولادوں میں جنید بغدادی اور شبلی نعمانی ہماری اولادوں میں پیدا ہو، تو پھر تمہیں انہی کی طرح اپنے بچوں کی پرورش کرنی پڑے گی، وقت لمبا ہو جائے گا۔ اور آخری کام میری مائیں بہنوں کو یہ کرنا ہے، ہاں آخری کام سن لیں، آخری کام سن لیں کہ اپنے مال سے جس مال کی تم مالک ہو، جس مال کی تم حقدار ہو، اللہ کے نام کا نکالتی رہا کرے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی غریب دروازے پر آئے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو کچھ دے دیا کریں، جب مسجدوں کو ضرورت پڑے تو ان کو کچھ دے دیا کریں، جب مدرسوں کو کچھ ضرورت پڑے تو ان کو دے دیا کریں۔ اور اپنے مال سے، ہاں ہمیں معلوم ہے تم مال کی مالکن اتنی نہیں ہو، تم کروڑ پتی لکھ پتی نہیں ہو، تو اللہ بھی تم سے لاکھ اور کروڑ نہیں مانگتا، بلکہ اللہ نے اگر تمہیں 100-200 روپے کا مالک بنایا ہے تو اسی میں سے 10-5 روپے نکال کر اللہ کے نام کے نکال دیا کرو۔ اس صدقے کی برکت یہ ہوگی کہ اولادیں بیمار نہیں ہوں گی، اس صدقے کی برکت یہ ہوگی اللہ کا غصہ ٹل جائے گا، اس صدقے کی برکت یہ ہوگی کہ روزیوں میں برکتیں آئیں گی، اللہ تمہارے گھروں میں رحمتیں ہاں برسائے گا، پھر کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے مال سے اللہ کے نام کا نکالتی ہو، تم اس مال سے اللہ کے نام کا صدقہ نکالتی ہو، اللہ کو راضی کرتی ہو۔ اس لیے معزز سامعات مختصر یہ کہ آپ اپنے گھروں پر خوب اللہ کے نام کا نکالتی ہوں گی، دعا کریں کہ اللہ جتنی باتیں ہوئی ہیں ان پر عمل کی توفیق دے دے۔ اس وقت میں یہ جو ہمارا مدرسہ ہے، ہاں جس طریقے سے مرد حضرات اس میں حصہ لیتے ہیں، میں نے ابھی کیا کہا کہ نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس لیے خالی چندہ دینے کا کام، خالی صدقہ دینے کا کام مردوں کا نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو بھی ہاں اللہ کی راہ میں صدقہ خوب دینا چاہیے۔ یہ مدرسہ آپ کو یاد کرتا ہے، جس طرح آپ کے مرد حضرات اپنے مدرسے کو تعاون کر کے اتنا مضبوط کرتے ہیں، اس میں تمہارا بھی حصہ ہونا چاہیے، اس میں تمہارا بھی خون پسینہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں بھجوا دیں تاکہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ دیکھتا ہوں کون اس پنڈال میں سے سب سے پہلے اللہ کے نام کا اس مدرسے میں نکالتی ہے، بھیجے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔